بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، نماز کے شروع کرنے سے پہلے 5 باتوں کی طرف اور انتہائی اختصار سے توجہ فرمائیں۔ پہلی بات، یہ چارپائی میری اور آپ کی منزل، میں آپ چاہیں نہ چاہیں اس چارپائی پر آنا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس چارپائی پر آنے سے پہلے اس کے آنے کے بعد والی زندگی کے لیے اس پر پہنچنے سے پہلے خوب تیاری کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ جب اس چارپائی پر پہنچ رہے ہوں گے تو مجھے اور آپ کو کچھ باتوں کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ان باتوں میں سے یہ ہے کہ جب میں آپ اپنی روح چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے فرشتے کے سامنے بے بسی کے عالم میں دے رہے ہوں گے تو ضرورت ہے کہ میرے آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا ہو جو مجھے کلمہ کی تلقین کرے، مجھے یہ یاد کرائے کہ جس اللہ کے پاس جانا ہے اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ کیا میں آپ نے اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کی کنبوں کی یہ تربیت کی ہے؟ پھر مجھے اور آپ کو ضرورت ہوگی کہ اللہ کے پاس جانے سے پہلے صاف ستھرے ہو کے جائیں، جس کا نام ہے غسل۔ کیا میں اور آپ نے اپنی اولادوں کو غسل کا وہ طریقہ سکھلایا ہے اور خود سیکھا ہے؟ مجھے اور آپ کو ایک اور اس بات کی ضرورت ہوگی کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے خصوصی یونیفارم ہے جس کا نام کفن ہے۔ آج ہی میں آپ گھروں میں پہنچتے ہوئے اپنی جوان بیٹیوں بیٹوں سے پوچھیں، بیٹو بیٹیوں، میری اللہ کے پاس جاتے ہوئے یونیفارم کیا ہوگی؟ میں آپ چیختے چلاتے شور مچاتے ہیں، ہمیں اولاد کے فیوچر کی بڑی فکر ہے۔ اچھی بات، اپنے فیوچر کی بھی فکر کریں۔ میں خود یونیفارم نہ پہن سکوں گا، آپ یونیفارم پہننے کی طاقت نہ رکھیں گے، یہ یونیفارم گھر والے پہنائیں گے۔ کیا میرے اور آپ کے کنبے میں ایسے لوگ ہیں جنہیں پتا ہو کہ بابا کو ماما کو کیا یونیفارم پہنانی ہے اور کس طرح پہنانی ہے؟ پھر مجھے اور آپ کو ضرورت ہوگی کہ اللہ کے روبرو میرا اور آپ کا کیس اچھی طرح پیش کیا جائے۔ لوگ عدالتوں میں اور بڑی عدالتوں میں اپنے کیس کو پیش کرنے کے لیے کہاں کہاں سے اچھا سینئر سے سینئر وکیل ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ سے بڑی کوئی عدالت ہے؟ ان کے پاس ہمارے بزرگ اور مجھے اور آپ کو بھی اسی طریقے پہ آنا ہے، جا رہے ہیں وہاں ان کا اور ہمارا کیس پیش کرنا ہے، اور ہم اللہ کی توفیق سے اللہ کے روبرو اسی لیے حاضر ہیں۔ کیا میں آپ نے اپنی اولادوں کو اس کیس کو تیار کرنے کا طریقہ سکھلایا؟ میرے آپ کے گھروں میں کتنے بچوں کو نماز جنازہ آتی ہے؟ اگر ہم نے اپنے گھروں میں نماز جنازہ ہی نہیں سکھلائی تو کیس کیا تیار کریں؟ اور پھر اس کے بعد میں آپ کوئی جانور تو نہیں کہ میری اور آپ کی اولاد پکڑے اور گڑھے میں پھینک آئے۔ گڑھے میں
قبر میں ڈالنے کا مسنون طریقہ ہے، کیا ہم نے اپنی اولادوں کو یہ سکھلایا؟ تو بات نمبر 2 یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میں آپ اپنی جانوں پر رحم کریں، اس چارپائی پر پہنچنے سے پہلے اپنی اولادوں کو ایسی تربیت کریں کہ یہاں پہنچنے کے بعد ہمارے کسی کام آ سکے۔ نمبر 3، ہمارے یہ بزرگ بھائی، ان کے بارے میں اچھی بات ہی سنی ہے، لیکن پھر بھی انسان ہیں، میری آپ تمام حضرات سے اور جو خواتین ہیں ان سے بھی، جن سے ان کا تعلق ہو، اگر کسی کو ان سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، دل دکھا ہو، انسان ہے، ہر آدمی غلطی کرتا ہے، تو اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگنے سے نماز جنازہ نام ہے اپنے بزرگ کے لیے، بھائی کے لیے، میت کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ اگر کسی کو ان سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کے لیے انہیں معاف کر دے، وہ انہیں معاف کرے، اللہ اسے معاف کر۔ جہاں تک مالی حقوق کا تعلق ہے، ماشاءاللہ ان کے دونوں بیٹے موجود ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ ہر قسم کے لین دین کے ذمہ دار ہیں۔ چوتھی بات، ابھی ہم نماز جنازہ پڑھیں گے، سنت طریقہ اللہ کے فضل و کرم سے اختیار کرنے کی عاجزانہ بھرپور کوشش ہے، اور سنت طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ کا آغاز کریں گے، اس کے بعد سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کیا جائے گا، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہی جائے گی، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود پڑھا جائے گا، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہی جائے گی، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں وہ پڑھی جائیں گی، چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہا جائے گا، اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے۔ پانچویں اور آخری بات، نماز جنازہ عبادت ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے فوت ہونے سے پہلے سے لے کر میت کے دفنانے کے بعد تک تمام معاملات میں رہنمائی فرمائی، اس میں نہ کمی نہ اضافہ، اللہ کو پسند نہیں۔ مسلمان کی یہ شدید کوشش ہونا ضروری ہے کہ طریقہ وہ اختیار کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ اس میں کمی کرے نہ اس میں اضافہ کرے۔ نماز جنازہ کے بعد کچھ ساتھی ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دیتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ جو بات ثابت ہے، قبر میں دفنانے کے بعد میت کے لیے گناہوں کی معافی اور ثابت قدمی کی طویل دعا کی جائے، اور اس کے بعد گھروں میں آئے، اخبار سامنے ہے، دعا کرو جی، کوئی ثابت۔ میت کے یہ دعا ہے ہر وقت، لیکن یہ دعا کا جو بیکار سلسلہ، نہ مانگنے والے کی توجہ ہے نہ سننے والے کی، اخبار سامنے ہیں، گپیں جاری ہیں، دعا کرو جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اسی طرح کل 7واں 10واں 40واں ساری باتیں کھانے پینے کا دھندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ صفیں درست فرما لیجیے، خواتین بھی اپنی صفوں کو درست فرما لیں، پہلی صفوں کو مکمل فرما لیجیے، مرد حضرات اپنی شلواریں پتلونیں ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب النار. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.